نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، میں آپ کو پہلی صدی ہجری کے اولیاء کرام کی باتیں سنا رہا ہوں۔ پہلی صدی ہجری نہیں، ہجرت کے پہلے جو 100 سال ہیں، ہمارے اسلامی سن کے پہلے 100 سال، ان میں جو بزرگان دین ہوئے ان کے میں حالات، واقعات اور ان کی واردات جو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب تذکرۃ الاولیاء میں بیان کی ہیں، وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور میرا موضوع چل رہا ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت کے بہت سارے واقعات اور کرامات اور ارشادات اور واردات سنا چکا ہوں۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں یہ تصوف کے لفظ ہیں۔ واردات، یہاں سے وہ واردات نہیں جو چور کر جاتے ہیں، واردات ہوتی بندے کے اوپر اوزنے والی کیفیتیں۔ یعنی تو واردات پر ہی تقریر ہو جائے گی، آپ کو کیا پتہ میں کیا کیا چھوڑ کر آگے نکلتا ہوں کہ کوئی بات تک پہنچوں۔ تو حضرت کی بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو اتنی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں کے باوجود جو ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس کی کچھ بات سناؤں گا۔ کیونکہ کوئی بندہ کتنا بھی اللہ کا مقرب اور بزرگ نہ ہو جائے، اگر اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہو جائے تو وہ کچھ نہیں رہتا۔ کبھی بھی بزرگی پر، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو نیک اور بزرگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ بے نیاز ذات ہے۔ شیطان کتنا بڑا عابد، زاہد، موحد تھا۔ موحد میں نے توحید پرست، شیطان بہت بڑا موحد تھا۔ اللہ کے سوا کسی کو کہ آگے جھکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھوڑی شان ہے توحید کی کہ اگر تو کہے بھی کسی کو دوسرے کو سجدہ کر تو میں نے نہیں کرنا، میں تو تجھ کو ہی کروں گا۔ سمجھیں؟ اتنا بڑا موحد تھا اور عابد و زاہد اتنا کہ کہتے ہیں کائنات کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا اللہ کریم، اور علم اتنا کہ فرشتوں کو بھی تعلیم دیتا تھا، لیکن مردود مطرود ہو کر، لعنتی ہو کر پھینک دیا گیا۔ اس وجہ سے خائفین جو ہیں وہی مقربین ہیں۔ جو اللہ کے مقرب ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی دوسرا پہلو آج نہ سمجھنا کہ وہ واقعی شاید ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ حج پر گئے پیدل، جعفر بن سلیمان ایک اور بزرگ شخصیت ہے، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ دنیاوی وجاہت پہ ان کی بڑی تھی، غالباً کسی سرکاری عہدے پر بھی تھے، جس طرح ہوتے نا کہ جج قاضی وقت کے۔ وہ جعفر بن سلیمان بھی آپ کے اتفاق میدان عرفات میں ساتھ۔ تو آپ زیادہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں حاجیوں کو حکم بھی، اور حاجی بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔ اس کو کہتے ہیں تلبیہ۔ اس کا معنی ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، قبول فرما مجھ کو۔ تو آپ یہ زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خاموشی سے، حیرت زدہ بلکہ دہشت زدہ تھے، اس لیے ڈرا ہوا بندہ ہوتا، دہشت زدہ۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے کہا بھی آپ تلبیہ تو پڑھیں، تو آپ نے
جب کہا نا لبیک اللہم تو غش کھا کر گر گئے. کافی دیر بعد ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ تلبیہ نہیں پڑھتے تھے، تلبیہ پڑھا ہے تو آپ اچانک غش کھا کر گر گئے. تو فرمایا کہ جعفر میں اس سے ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوں اپنے بدکاریوں کی وجہ سے کہ میں کہوں لبیک لبیک لک اور آگے سے جواب ہے لا لبیک لک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں. تو اس خوف کی وجہ سے مجھے غش آ گیا، کیونکہ اپنے میں اعمال کو ایک بندہ نافرمان ہو کسی آقا کا اور جا کر کہنے میں حاضر ہوں تو اگر مالک ناراضی میں کہہ دے جا دفع ہو جا، تو بالکل مارا گیا. تو اس دہشت اور خوف کی وجہ سے وہ غش کھا گئے. جس کے دل میں اتنا بڑا خشیہ الہی خوف خدا ہو اس کے کیا مقام و مرتبہ ہو. ایک بزرگ کہتے ہیں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے پر کہے کہ جو سب سے بڑا بدکار ہے خود بخود باہر نکل آئے تو میں پہلے نکلوں گا سب سے پہلے، کہ میں اپنے آپ کو جو اندر بندے ہو نا باہر سے کوئی آواز آئے گا بھی کہ جو سب سے بڑا بدکار ہے وہ باہر آ جائے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں گویا اللہ کا سب سے زیادہ گناہ گار بندہ ہوں. اور یہ چیز کیوں واقع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے، پہچان کی وجہ سے. میں نے آپ کو کبھی شاید یہ مثال سے سمجھایا ہو کہ آپ ایس پی سے ڈرتے ہیں، آپ کا چھوٹا سا بچہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو وہ نہیں ڈرتا، وہ ایس پی کی کاغذ بھی اور پیپر ویٹ بھی اٹھا کر کھینچ لیتا ہے زمین پر. کیوں؟ کہ اس کو پہچان ہی نہیں کہ یہ کون ہے، کس عہدے کا شخص ہے، یہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، تو اس کو پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے وہ آپ کو نسبت اپنے دلے آپ پکڑ اس کو پیچھے کریں گے، پکڑ کر پیچھے کریں گے، وہ کبھی اس کو آ ڈالے گا کبھی اس کو آ ڈالے گا. تو اس وجہ سے کہ اس کو پہچان نہیں کہ ایس پی کے پاس کیا پاور ہوتی ہے اور وہ حوالات میں بند کر سکتا ہے، وہ اصلی نقلی مقدمہ بنا کر بھی قابو کر سکتا ہے. وہ سارا ڈر ہے نا آپ. تو معلوم ہے جب پہچان ہوتی ہے تو خوف طاری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جتنی اللہ پاک کی ان کو معرفت حاصل ہے اسی کے بدل ان کے دل میں اللہ کی شان اور عظمت ہے، پھر اتنا ہی اس سے ڈرتے ہیں. اور بھی مثال لیں، لیکن بچہ سانپ سے کھیلنے لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات دیکھ کر، اور سانپ بھی اس سے کھیلنے لگتا ہے. کیوں؟ کہ بچے کو پتہ نہیں کہ یہ سانپ، جو چھوٹا بالکل بچہ ہو دودھ پیتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سانپ ہے یا یہ لڑ جاتا ہے یا اس سے بندہ مار جاتا ہے. تو وہ سمجھتا کہ جیسے یہ بھی کوئی کھیلنے والی چیز میرے سامنے آئی کھڑی. تو ہماری جو ہے نا یہ جو ہنسنا اور ہمارا گپ شپ کرنا یہ ہماری غفلت کی علامت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان سے آگاہی نہیں. ہم اس بچے سے بھی گئے گزرے جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بس وہ غفلت میں ہے ڈوبا ہوا. تو بچہ تو چھوٹ جائے گا کہ وہ واقعات غفلت میں ہے، لیکن ہم تو بڑے سیانے ہیں اور تو سارے معاملات میں سیانے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر بھی جانتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں. جی تو ہم تو نہیں چھوٹ سکیں گے کیونکہ ہم اس طرح کے نہیں نادان ہیں. ایک تو اس وجہ سے یہ لوگ خوف کھاتے ہیں اللہ سے، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ بظاہر تو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری طرح کچھ چوریاں کرتے پھرتے ہوں یا فراڈ کرتے پھرتے ہوں یا ڈاکے ڈالتے پھرتے ہوں. تو پھر وہ کیوں سمجھتے کہ میں سب سے زیادہ بدکار شخص ہوں، تو اگر کہا جائے تو میں نکلوں گا فوراً. وہ اس لیے کہ بدکاری صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے، بدکاری اللہ کی ناشکری کو بھی کہتے ہیں.
اللہ کی ناشکری. تو بلکہ ناشکری جو ہے اس کو عربی میں کفر بھی کہتے ہیں. کفر کا معنی بھی ناشکری ہے. خبر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ ان الانسان کفورا جو ہے کفور کے معنی ناشکرا. لیئوس کفور، ان الانسان لیئوس کفور، تو کفور کے معنی ناشکرا کے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ نعمتیں بندے پر اتنی بے تحاشا برس رہی ہیں، لیکن ہمیں تو احساس نہیں. ان کو لمحہ بلمحہ اترنے والی ہزاروں نعمتوں کا احساس رہتا ہے کہ ہم نے ہر نعمت کا ایک بار تو شکریہ ہونا ہی چاہیے. اور اگر بندے کے پر لاکھوں نعمتوں کی بارش ہو رہی بیک وقت، تو ہر ایک نعمت کا ایک شکریہ تو ادا کرو. تو اگر وہ ادا ہی نہیں ہو رہا تو تم تو بڑے ناشکرے ہو. میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اور کچھ بھی نہ ہو تو دو نعمتیں جن کا ہم کو اس وقت بیٹھے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک سانس اندر کھینچ رہے ہیں، یہ ایک پہلی نعمت. پھر دوسرا جب نکال رہے ہیں دوسری نعمت. اگر اندر نہ جائے تو مرتے ہیں، باہر نہ نکلے تو مرتے ہیں. تو یہ تو ہماری حیثیت ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ علیحدہ. پھر دماغ سے سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ علیحدہ نعمت. پھر اس نے بٹھا رکھا ہے، توفیق دی ہے. اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو ہم ابھی پھڑک جائیں. یا تو حشا نعمتیں، آرام دہ جگہ ہے، اوپر مسجد ہے، چھت قائم ہے، بارش آئے تو پرواہ نہیں، بتی جل رہی ہے. بندے تین تو چیتا ہی نہیں تو کی عیاشیاں کر رہے ہیں. کوئی اس میں ایش ہے جو تو نے پیدا کی ہو؟ سب اسی کی پیدا کرتا ہے. وہ تیرا وجود بھی اس کا پیدا کرتا. تو اس وجہ سے جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اللہ کا خشیہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو کر غش کھا گئے کہ اگر خدا نہ خواستہ جواب آئے لا لبیک لک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں، تو میں کدھر جاؤں گا. تو یہ ہر وقت کی دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس پر تاری رہتی. تو یہ کیفیتوں کا بات کیا آپ پوچھتے؟ دیکھو نا، ایک بندہ ہے تو اس کی 3 بیٹے ہیں، ان تینوں کی ماں فوت ہو جاتی ہے. ایک روئے جا رہا ہے، ایک انتظام کرتا پھرتا ہے، اور ایک آتا ہی نہیں. ایک ماں کے ختم شریف پر بیٹھا نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہے. کتنا فرق ہے. اللہ کے رشتہ بھی ایک ہے، تعلق بھی ایک ہے، پلے بھی ایک طرح گھر میں، لیکن دلوں کی زمین کا فرق ہوتا ہے نا. ایک کا بھائی فوت ہوا ہے تو وہ بیچارہ غش کھا کر گر پڑا ہے، اور دوسرا ہے وہ اس کے جنازے پر ہی نہیں آیا، وہ بھی بھائی سگا بھائی، وہ بھی سگا. تو معلوم ہوتا ہے نا واردات کا اور کیفیات کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے خوف کا بھی فرق ہوتا ہے. کئی بد نصیب وہ ہوتے ہیں کہ مردہ دفن کرنے آئے ہوئے ہیں، قبرستان میں بیٹھے، اور ایک قبر کے چبوترے کو انہوں نے کرسی بنا رکھا ہے، 3 4 ساتھ بیٹھے ہیں اور گپ شپ کر کے ہنس رہے ہیں، سگریٹا پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. اور دوسرے وہ اپنا مردہ دفن کر رہے ہیں. یہ احسان دھرنے آئے بیٹھے ہیں، ساتھ نمبر بنانے آئے بیٹھے ہیں، یا پھر کھا پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں یا کچھ کھا پی رہے. حالانکہ مسجد کے اپنا قبرستان کے اندر کھانے والے کو منافق کہا گیا ہے کہ مردوں کو دیکھ کر بھی جس کی نفس کی خواہش زندہ ہے، اس سے بڑا سخت دل، پتھر دل کون ہو سکتا ہے. اور یہ تو پھر اور انتہا ہے، اور انتہا ہے کہ قبرستان میں جلیبیاں نکل رہی ہیں، بک رہی ہیں، ہرنولے پر جھوٹے لیے جا رہے ہیں، ادھر مردے پڑے ہیں چاروں طرف. سنی ہو، بریلوی ہو. مجھے بریلوی کہتے ہوئے شرم آتی کہ مولانا احمد رضا خان ایسے نہیں ہیں، لیکن ان ساتھ تو منسوب ہو چکے نا، کیا کرے، کیا جائے مصیبت. ورنہ بریلویوں کہنے سے ایسا شبہ پڑتا ہے کہ جیسے سارے بریلوی ایسے ہیں، جیسے سارے بریلوی ایسے ہیں. تو سارے بریلوی نہیں، میرا مطلب کہ آپ کا نام بریلوی پڑ گیا اور نام نیاد سنی ہوں
یہ کیفیتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، تو یہ بڑی غفلت ہے، بڑی ہی غفلت ہے۔ پھر اس سے بھی چند قدم آگے قبرستان میں جوا کھیلا جا رہا ہے، قبرستان میں تاش کھیلی جا رہی ہے، کیونکہ ادھر ذرا پولیس وغیرہ نہیں آتی، اور قبرستان میں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سننے میں آیا ہے بعض لوگ قبرستان میں زنا بھی کر جاتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہیں نہ کہیں، بنوں کے اندر ادھر، اب تو ذرا تھوڑی سی وہ کم ہو گئے، پہلے بن وغیرہ کافی ہوتے تھے ہمارے قبرستان میں بھی، تو اس زمانے میں کوئی ایک دو باتیں کسی وقت کسی کی سننے میں آئی تھی، اللہ کرے غلط ہو، تو ایسے اگر صورت حال ہے تو دیکھو کیا حال، پھر اس بندے کے متعلق کیا کہا جائے گا کہ اس میں ایمان ہے۔ تو یہ حضرات جو تھے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے سینے بھرے ہوئے تھے۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خداوندی سے اس طرح ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا اور اس کی خوشنودی کا کوئی آسان سا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے روز قیامت، کوئی ایسا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ فرمایا ہاں۔ کون سا؟ فرمایا تسلیم و رضا۔ تسلیم و رضا یعنی اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کے بارے میں دل میں کوئی شکوہ نہ لاؤ، جو بھی وہ فرمائے فیصلہ، دکھ دے، سکھ دے، بیماری دے، تندرستی دے، موت دے، حیات دے، بچہ دے، مال دے، رزق تھوڑا ہو جائے زیادہ ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، بخار ہو جائے، کسی عالم میں بھی اللہ سے پیار اور اللہ سے تعلق کا رشتہ کمزور نہ ہونے پائے، بس یہ ہے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ تو یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور خوشنودی کا باعث ہے۔ آپ بھی دیکھ لو، وہ شاگرد استاد کے لیے، وہ خادم مخدوم کے لیے سب سے پیارا ہوتا ہے کہ جو مالک، آقا، استاد، مرشد کبھی تھوڑا سا ناراضگی سے بولے تو بھی وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرے، کبھی پیار کرے تو بھی زیادہ پھولے نہ، وہ سب سے اچھا فرما بردار بچہ، شاگرد، بیٹا اور خادم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندوں اپنی خوشنودی سے نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد اسی قسم کا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ عام طور پر بندے رزق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شاکی رہتے ہیں، ساڈا تو کام ہی نہیں پیا چلتا، ساڈا تو فلاں ہی نہیں پیا ہوندا، سن تو فلاں ہی نہیں پیا تھیندا۔ یہ تو تقریباً ہمارا سب کا حال ہی چلتا ہے نا۔ جو اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے اچھے اقوال ان کے منقول ہیں، اور وہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے، ان کو 1 بائی 1 یاد رکھنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی یاد آ جاتا ہے۔ آخری بات میں چلو یہ سنا دیتا ہوں کہ ان کے فوت ہونے کے بعد نا ایک اور بزرگ بھی ان کے دور میں تھے، ان کا نام محمد واسع تھا، محمد واسع، شاید ان کا بھی میں کچھ ذکر سناؤں اگر موقع ملا تو۔ تو حضرت شیخ محمد واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بڑے ہی عابد و زاہد، عامل اور کامل تھے۔ غالباً ان سے کچھ پہلے فوت ہوئے یا بعد میں فوت ہوئے، تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، تیسرے بزرگ نے خواب میں، کہ میدان قیامت قائم ہے، اور حضرت مالک بن دینار کو اور حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، ان کو دونوں کو فرشتے اپنے جلوہ میں
اپنے جلوس میں لے کر جنت کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. تو وہ منتظر ہو گئے کہ اب بھلا دیکھیں پہلے کس کو داخل کرتے ہیں. خواب میں خیال آیا یہ دونوں بزرگ ان کو جنت میں لے جا رہے ہیں فرشتے جلوس کی شکل میں بڑی عزت و آبرو کے ساتھ. تو دل میں خیال آیا کہ بھلا دیکھیں پہلے کس کو داخل کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مالک بن دینار کو پہلے داخل کیا گیا. تو خواب میں کہنے لگے اسی فرشتوں کو کہ بھائی وہ محمد شیخ محمد واسع جو تھے وہ یار وہ بہت بڑے عامل و کامل تھے, بڑے عابد و زاہد تھے, تو وہ بعد میں کیوں داخل ہوئے, یہ پہلے کیوں داخل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس 2 لباس تھے, 2 کرتے تھے, ان کے پاس ایک ہی کرتا تھا. ان کے پاس 2 جوڑے تھے, ایک کو دھوتے تھے دوسرے کو پہن لیتے تھے, لیکن ان کے پاس ایک ہی تھا, اسی کو آدھا آدھا کر کے دھوتے تھے پہن لیتے تھے. اس وجہ سے صبر اور ضبط نفس کی وجہ سے ان کو پہلے داخل کیا جا رہا ہے. سمجھ آ گئی اچھی طرح بات. اب دیکھو یہ رائے خدا کے فقیر کیسے ہمارے 20 جوڑے ہیں, ہمیں تسلی نہیں ہو رہی ہے جی. حالانکہ جائز ہے, انہوں نے کہا آپ کچھ چیزیں جائز ہیں, آپ زیادہ کپڑے بنا سکتے ہیں, لیکن اس میں تو ظاہر ہے نا کہ اس میں نفس کو حظ ہے, نفس کو مزہ آتا ہے کہ ایک جوڑا, تیسرا جوڑا, دوسرا جوڑا, فلانے رنگ کا, فلانے رنگ کا. تو یہ چیزیں, یہ فقر و درویشی اور رستہ ہے میاں, مانو نہ مانو, نہیں جی شریعت طریقہ دے گا, شریعت طریقہ دے کے. اب شریعت میں تو یہ ہے ہی نا. ہر نعت خانے دیکھا نہیں, ایک پگڑی سی سجائی ہوئی, کڑھائی کرائی ہوئی کپڑے, جنانا یا بنیا, مگر چونکہ نعت خاں ہے نا, اور کچھ اور ہویا اس پوز وچ ہوئے تے اسی انہوں پہلے آج تو پہلے 10 سال پہلے میرے رنگے بندے بڑا نوٹ کر دے سن کہ چھوڑ جنانا یا بنایا, پھر غلط لڑکا ہو گیا, غلط لڑکا. ہن وہ پوز نعت خانہ نے اختیار کر لے, صرف وہ داڑھی ذرا ہوندی وہ بھی لگدے واسطہ گھاٹی ہوندی. تو میرا مقصد ہے دوستوں کہ اتنی بناؤ سنگار کرنا اور پھر امید رکھنا کہ ہم ان کی طرح کے لوگ ہو جائیں. تو یہاں تو میاں اس سے بھی فرق پڑتا ہے 2 جوڑوں والا بھی جنتی, لیکن ایک جوڑے والے کو پہلے داخل کیا گیا کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر زیادہ بھروسہ اعتماد تھا, اور اپنی زندگی پر اعتماد نہیں تھا کہ 2 جوڑے استعمال کروں گا بھی نہ کروں گا, اور دنیا اس کے پاس کم تھی. 2 جوڑے, ایک جوڑے سے زیادہ ہے نا, دنیا اس کے پاس کم تھی, اور صبر اور ضبط نفس کو قابو رکھنے کی ہمت زیادہ تھی, اس وجہ سے کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا. اللہ کریم ہمیں ان بزرگان دین کے فیوزات سے بہرحیا فرمائے. کوئی اور بات اتفاق سے یاد آ گئی تو پھر کروں گا, ورنہ کسی اور بزرگ کا ذکر خیر شروع کروں گا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.